السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ گرین لیوز ہب چینل سے آپ کا ڈاکٹر محمد شریف ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہے۔ میرے محترم ناظرین، بہن بھائیوں، ایک بیماری ہے اور عام بیماری ہے۔ اس کو عرف عام میں اردو میں ہم کہتے ہیں بیری بیری کی بیماری۔ اردو میں کہتے ہیں بیری بیری کی بیماری، اور اس کا جو ہے یعنی وجہ جو ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ ہے وٹامن B1 کی کمی۔ وٹامن B1 جو ہے اس کو انگلش میں تھیامین بھی کہتے ہیں، وٹامن B1 بھی کہتے ہیں۔ یہ جو وٹامن ہے B1 یا تھیامین، اس کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے اور بڑی خطرناک بیماری ہے۔ غذا میں جب ہم ایسی غذائیں لیتے ہیں کہ جن غذاؤں کے اندر جو ہے یعنی وٹامن B1 کی کمی ہو یا تھیامین کی کمی ہو، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہاضمہ خراب ہوتا ہے، اور جب ہاضمہ خراب ہوتا ہے تو پھر پورا یعنی جو نظام ہمارا سسٹم اس میں گڑبڑ آ جاتی ہے۔ تو یہ ایسی بیماری ہے کہ جس میں پہلے جو شروع میں ہلکا سا بخار آتا ہے، اور پھر بخار کے ساتھ جو ہے کمزوری شدید محسوس ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے آدمی کے اندر یعنی کمزوری اور ویکنس آتی رہتی ہے، اور یہاں تک کہ اس کی جلد جو ہے اس جلد کا احساس جاتا رہتا ہے۔ جو حص ہوتی ہے نا ہماری جلد کی حص، وہ حص ختم ہو جاتی ہے، اس کی آہستہ آہستہ حص ختم ہو جاتی ہے، اور جو نچلا دھڑ ہے لوور لمب جسے کہتے ہیں، اس میں وہ پیرالائز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک یہ خطرناک ہے کہ جب یہ علاج نہ کیا جائے، آگے بڑھ جائے، تو دل جو ہے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، دل اس سے بہت متاثر ہوتا ہے، اور دل کے متاثر ہونے کی وجہ سے مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی یعنی خطرناک بیماری ہے، لیکن اس کا جو ٹریٹمنٹ کیا جائے تو ایسی خطرناک نہیں، ڈرنے کا یعنی خوف کرنے کا ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ قابل علاج ہے۔ تو آج میں اس کے لیے آپ کے لیے جو ہے نا اس کا ہربل علاج لے کر آیا ہوں، دیسی علاج، کیونکہ میرا اپنا جو چینل ہے اس کا یعنی مقصد یہ ہے ہربل میڈیسن، نیچرل میڈیسن، تو وہ ہربل علاج جو ہے اس کا لے کر آیا ہوں۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو اس بیماری کا میڈیکل جو ہے اس کی جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اصل میں ہوتی کیسے ہے۔ یہ جو ہے اس کو انگلش میں جو ہے نا بیری بیری کہتے ہیں، اور جو وٹامن B تھیامین کی ڈیفیشنسی سے ہوتی ہے، اور جو یعنی مین پہلے تو ہلکا بخار آتا ہے اور کمزوری شروع ہو جاتی ہے، اور بدن میں کمزوری، یہاں تک اتنی ایسی کمزوری ہوتی ہے کہ فالج واقع ہوتا ہے جس میں۔ تو ان کے جو سمپٹم ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تو کیا ہے؟ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، ویکنس ہوتی ہے، بولنے میں بات چیت کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، ٹاکنگ ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اہم جو ہے وہ ہے ڈیفیکلٹی آف واکنگ، چلنے پھرنے میں انسان کو جو ہے نا وہ بہت دقت ہوتی ہے، اور سینسیشن جو ہوتا ہے ہاتھوں کا، پاؤں کا یا جلد کا، جو اس کی سینسیشن ہوتی ہے، جو اس کی حس ہوتی ہے، وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، جس کو ہم نمنس کہتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے۔ بھوک کی کمی ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا جسم میں شدید درد ہوتا ہے، مسلز پین ہوتے ہیں، اور شدید کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آدمی بہت اس میں کمزوری محسوس کرتا ہے۔ تو یہ جو بیماری ہے یہ قابل علاج ہے۔ اصل میں یہ بیماری جو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو ہم غذا لیتے ہیں، جو ہم غذا کھاتے ہیں، اور ان علاقوں میں یا ان ملکوں میں یہ بیماری عام ہے جہاں پر زیادہ تر یعنی جو چاول وغیرہ ہوتے ہیں، چاول جو ہے رائس جسے ہم کہتے ہیں، وہ مل کے پالش شدہ رائس جو ہے جو استعمال کیے جاتے ہیں کھانے میں، پالش والے، جب پالش رائس کو پالش کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، چاول کا جو اوپر ایک تو چاول کا پہلا چھلکا ہوتا ہے جس کو اتار کے چاول بنایا جاتا ہے، وہ نہیں، چاول یعنی بننے کے بعد، چاول بننے کے بعد پھر فیکٹری کے اندر اس کو پالش کیا جاتا ہے۔ پالش کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ چاولوں کا سائز ایک جیسا نظر آئے، خوبصورت نظر آئے، تو اس کو خوبصورت کرنے کے لیے، اور اس کا سائز سب کا یعنی سارے دانے برابر نظر آئے، اس کو کرنے کے لیے ان کو پالش کیا جاتا ہے۔ تو پالش کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مل میں جب پالش کیے جاتے ہیں تو دانے کو رگڑتے ہیں، تو ان کی جو اوپر کی یعنی چھلکا ہوتا ہے، قدرتی اللہ نے تہ جمائی ہوتی ہے، وہ جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، اور اسی چھلکے کے اندر ہی جو ہے وٹامن B1 ہوتا ہے، یعنی تھیامین اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو جب پھر وہ انسان استعمال کرتا ہے، کھاتے ہیں، اور کافی عرصے تک کھاتے رہتے ہیں، تو آپ کو جسم میں جو ہے نیوٹریشن جو ہے وہ تو اس میں جو ہے اس کو منرلز چاہیے، یا مطلب ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ وٹامن B چاہیے، وہ تو ملتی نہیں ہے، تو اس سے جو ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے۔
تو اس کے لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں میں آپ کے لیے ہربل نسخہ لے کے آیا ہوں. کاغذ قلم پکڑ لیں اور پھر نسخے کو نوٹ فرما لیں. بہت ہی آسان نسخہ ہے, گھر میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں. امید ہے کہ ویورز آپ نے کاغذ قلم پکڑ لیا ہوگا تو آپ نسخہ جو نوٹ فرما لیں. پہلے نمبر پر جو چیز ہے اس کا نام ہے لیتھائرس. لیتھائرس سٹائوس. لیتھائرس سٹائوس یہ آپ لکھ لیں اور میں ڈسکرپشن میں اس کا نام بھی دے دوں گا. ڈسکرپشن میں نام دے دوں گا, آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا. لیتھائرس سٹائوس. کیو میں کیو مدر ٹنکچر کیو, اس کی پوٹنسی ہے کیو. اور دوسرے نمبر پہ جو دوائی ہے اس کا نام ہے چائنا. اردو میں لکھیں چائنا اور انگلش میں لکھنا چاہیں تو CHINA چائنا 1X. یہ اس کی طاقت ہے 1X. تو اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے. استعمال کیسے کرنا ہے, یعنی اس کو جو ہے اس کے لیے دو مطلب ہے کہ دو ہی طریقے ہیں. ایک تو یا تو اس کو آپ ہربل لے لیں, اس کو ہربل طریقے سے استعمال کر لیں, یا پھر جو ہے آپ کو ہومیوپیتھی کے مدر ٹنکچرز میں جو ہماری ہومیوپیتھک ہے اس کے جو مدر ٹنکچرز بنتے ہیں نا وہ بھی مطلب ہے کہ نیچروپیتھی ہے اور ہربل ہی ہوتے ہیں. کہ آپ اس کو پودے کو لیتے ہیں اور پودے کو لے کر کے اس کو کاٹ کے اور چھوٹے ٹکڑوں میں وہ کر کے اس میں جو ہے نا سپریٹ وغیرہ میں ڈال کر کے اس کو جو ہے رکھ دیتے ہیں. تو 15-20 دن کا اس کا پروسیس ہوتا ہے. تو وہ پھر اس کا ہربل ایکسٹریکٹ جو ہے وہ نکل آتا ہے, تو وہ بھی ہربل ہے. اور اگر ہربل آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ہربل بھی کو مل سکتی ہے. تو اگر ہربل آپ لینا چاہیں گے تو وہ اس کا جو ہے میں نام بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اس کا نام جو ہے انگلش میں لیتھائرس سٹائوا ہے, اور اس کو عام طور پر لوگ یہاں ہمارے علاقے میں اس کو جو ہے انڈین پی بھی کہتے ہیں, سوری انڈین پیا کہتے ہیں. اور یہ ایک طرح کا جو ہے نا یعنی پیا بھی سے کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہے لے لیں اور اس کا جو ہے ایکسٹریکٹ بنا لیں. ایکسٹریکٹ بنا کر کے اس کو استعمال کرنا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہومیوپیتھی آسانی سے مل جاتی ہے تو آپ ہومیوپیتھک لے لیں. لیتھائرس سٹائوس اور چائنا, لیتھائرس سٹائوس کیو ہے اور چائنا 1X میں یہ آپ کو مدر ٹنکچر مل جائیں گے. اور ان کا طریقہ استعمال جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے آدھے کپ پانی کے اندر 20 قطرے ڈال کر کے دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنا ہے دونوں کو. یعنی چائنا کے بھی 20 قطرے اور لیتھائرس کے بھی 20 قطرے آدھا کپ پانی میں ڈال کے استعمال کرنا, لیکن ان کو کٹھے استعمال نہیں کرنا. ایک دوائی پہلے لینی ہے اور دوسری بعد میں. لیتھائرس پہلے لے لیں اور لیتھائرس لے لیا پہلے آپ نے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ, اور اس کے 1 گھنٹے کے بعد چائنا لے لیں. تو باری باری دن میں لیتے رہیں تو انشاءاللہ یہ بیماری دور ہو جائے گی. امید ہے ویورز آپ کو یہ میری معلوماتی ویڈیو جو ہے نا پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو جو ہے سپورٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.